اگر آپ آپریشن نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو گھروں میں بلائیں گے اپنے؟ آپ ان کو اپنی روڈوں کے ان کی روڈیں اپنی حوالے کریں گے؟ اپنے بچوں کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں دیں گے؟ اپنی بچیوں کو ان کے حوالے کریں گے؟ کیا یہ اسلام جو سا ہے یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں یہ خوارج؟ یہ میرے پاس یہ پیغام پاکستان یہ میرے پاس پیغام پاکستان پڑا ہوا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں صرف اس میں سے ایک پیرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کسی گروہ کو، اور یہ پاکستان کے تمام علماء، تمام مشائخ کی، تمام فرقوں کی طرف سے یہ نکلا ہوا ہے، کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ معصوم مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دے اور فتویٰ دے کر انہیں واجب القتل قرار دے اور عام لوگوں کو اشتعال دلا کر ان سے معصوم لوگوں کا قتل کرائے اور مرضی کے خود ساختہ فیصلے لاگو کرے. اس قسم کے رویے ریاست میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں. اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منشط طے کر دیا ہے کہ کسی برائی کو تبدیل کرنے کے لیے قانون کے مطابق استعمال صرف بااختیار ریاستی اداروں کا حق ہے اور کسی بھی شخص کو اس ضمن میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ آپ کے علماء بھی یہ کہتے ہیں. آپ نے فیلڈ مارشل چیف آرمی سٹاف کی بات چیت بھی سن لی، انہوں نے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنایا کہ یہ ہے حقیقت، یہ ہے سچ. تو وی آر ناٹ امپریسڈ بائی ہو سیز 200 meters from here or 2 kilometers from here or 200 kilometers from here. We are not impressed by that because that is false. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ہم اور آپ حق پہ کھڑے ہیں اور حق کے آگے ہر چیز مٹ جاتی ہے. کیونکہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ میں گئے تھے ہمیں یہ درس دیا تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے. تو کیا پریشانی ہے ہمیں کہ کون کیا کہتا ہے اور کیا کہتا رہے گا؟ یہ جو ہمارے شہید ہیں، یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ جو سبتین نے، ہماری شہید نے، کیپٹن نے جو جان دی، یہ جو آپ کے طیب راہ میجر نے جان دی، کرنل جنید نے جان دی، انہوں نے حق کی راہ میں جان دی ہے. آپ اپنے اوپر نگاہ ڈالیں. اوپر آپ کے ہمالیہ کا پہاڑ ہے، نیچے بحر عرب ہے، ایک طرف ہندوستان ہے جہاں کی ہندتوا اور جہاں کی جو ایکسٹریمسٹ سوچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس سائڈ پہ افغانستان ہے جس کے اندر میرے اور آپ نے بات کر لی، کئی بار بات کر لی کہ وہاں پہ مختلف نان اسٹیٹ ایکٹرز اور خارجی اور ان کو سپیس دی جا رہی ہے. آج غازہ آپ کو چیخ چیخ کے یہ چیز بتا نہیں رہا کہ یہ جو انسانی حقوق کے علم بردار، یہ جو جمہوریت کے علم بردار ہیں، یہ صرف لپ سروس کر سکتے. کوئی نہیں آئے گا آپ کی میری مدد کو. اس 25 کروڑ عوام نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے یہ جو آپ پہ افریت دہشت گردی کی، اس ہائیبریڈ کی جو آپ پہ مسلط کی گئی ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو اگر کوئی اپنے سیاسی مقصد کے لیے، اپنے چھوٹے سے تنگ نظر فائدے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. That is not the direction that this nation will take and can take, because that path will only lead to disaster. میرے یہاں آنے کا مقصد خیبر پختونخوا کے غیور عوام کے درمیان بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کا احاطہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے غیور اور بہادر عوام کی دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. میں یہاں افواج پاکستان کی جانب سے تجدید عزم کرنے آیا ہوں کہ ہم سب نے مل کر خیبر پختونخوا کے عوام کی مدد سے من حاصل قوم دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے پاکستان بالعموم اور خیبر پختونخوا بالخصوص دہشت گردی کے ناسور سے نبرد آزما ہے، جس میں ہزاروں معصوم شہریوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، انٹیلیجنس ایجنسیز، افواج پاکستان، پولیس اور ایف سی کے جوانوں نے اپنے خون سے پاکستان کی دھرتی کو سینچا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں. ان عوامل کو جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے. یہ 5 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی وجہ
نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں. ان 2 سال میں 30 کے لگ بھگ جو سوسائڈ بامبرز تھے وہ بھی افغانی شہریت کے تھے. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کا افغانستان کو جو بیس آف آپریشنز کے طور پہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ نمبر اس کو عیاں کرتے ہیں. اور 5ویں وجہ، دہشت گردی کے پیچھے ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کو مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے. میں ان 5 پوائنٹس پہ مزید وضاحت سے اب بات کرتا ہوں. اگر آپ پہلا پوائنٹ دیکھیں، اور یہاں پہ یہ ہے وہ ڈاکومنٹ، یہ ہے وہ پوائنٹ جس کو ہم ریوائز نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں. یہ جاننا ضروری ہے کہ 2014 میں اے پی ایس کے واقعے کے بعد تمام سیاسی جماعتیں، صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ، وہ پشاور میں بیٹھے اور اس کے بعد دے کیم آؤٹ ود این ایگریڈ ڈاکومنٹ، ایک روڈ میپ جس کا نام رکھا گیا نیشنل ایکشن پلان. اس میں کچھ نکات تھے. ہمارے سیاسی رہنماؤں نے، تمام سیاسی پارٹیز نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ اگر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو ہم نے یہ کام کرنے ہیں. یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اس کے بعد جو پچھلی حکومت تھی 2021 میں، انہوں نے انہی نکات میں سے جن پہ کچھ کام ہو گیا تو ان کو اس میں سے خارج کیا، اور یہ 14 نکات ہیں، اس کو نام دیا گیا ریوائز نیشنل ایکشن پلان. اور یہ ہمارے تمام سیاسی عمادین، تمام سیاسی پارٹیوں اور اس وقت کی بھی صوبائی حکومتوں اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے، تو یہ 14 پوائنٹ کام کرنے ہیں. موجودہ حکومت نے بھی اسی چیز کو ویژن عزم استحکام کا نام دیا. یہ سچائی آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ تو جب میں کہتا ہوں کہ دہشت گردی اس وجہ سے ہے کہ اس کی اولین وجہ یہ ہے کہ اس پہ کلن عمل نہیں ہو رہا، تو اس کا احاطہ کر لیتے ہیں. جو آپ کی سیاسی حکومت جو کبھی کہتی ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے گا، جو کبھی کہتی ہے کہ کابل کے آگے جھک کے مسئلہ حل کر لیں، تو یہ تو ان کا بڑا چھوٹا حصہ ہے بیانیے کا کہ وہ یہ کہیں کہ جو فوج کی جو فیسیلیٹیٹر ان کا مارا گیا، اس فیسیلیٹیٹر کو ہم جو سا پیسے دے کے جو سا اس کا رتبہ بڑھائیں. That's very easy for them to do because they are thriving into this. ان کی سیاست جو سی ہے اس ابہام اور کنفیوژن کے اندر پنپ رہی ہے. افغانستان کی جو حکومت ہے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ whether they want to provide space to multiple non-state actors or not, whether they want to remain hostage to these non-state actors or not. ہمارا کام ہے ان کو کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنا ریزالو کے ساتھ، ریزالو بائی اسٹریٹجک کمیونیکیشن آلسو، بائی ایکشنز آن گراؤنڈ آلسو وچ وی آر ڈوئنگ. وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کے حق میں ہے اور کیا نہیں سمجھتا ہے، دس از فار دیم ٹو ڈیسائڈ. ہم ایبسولوٹلی کلیئر ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. اینڈ دیٹ آئی ہیو آلریڈی سیڈ کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے برادر پڑوسی اسلامی ملک ہیں. ہماری ایک ہسٹری ہے. پاکستان کی ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو افغانیوں پہ جو آپ نے انہیں ہوسٹ کیا ہے، مور دین آئی تھنک ٹو جنریشنز آف افغانس ہیو لیوڈ دیئر، یہاں پیدا ہوئے ہیں یا رہے ہیں. بہت سی سہولیات اس ملک نے ان کو پرووائڈ کی ہے. پاکستان ہیز آلویز بین سپورٹو آف دی افغانس. سو ہم ان کو یہ باور بھی کراتے ہیں اور ہم یہ بھی باور کراتے ہیں کہ ہمارا بھی انٹرسٹ ہے آپ کے پیس میں، آپ کی اسٹیبلٹی میں. Now, this transition from a non-state entity to a state entity, perhaps that is being اس کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہے. Perhaps it is the internal interference of multiple parties, جس میں سب سے بڑا ایکٹر جو آپ کا ہندوستان ہے، اس کی انٹرفیئرنس. Perhaps that is the reason. Perhaps it is the clout and the influence of these non-state actors amongst Afghanistan which has grown beyond the limits, and perhaps it is not under their control. Perhaps it is the factions within Afghan government جو آپس میں کسی اگریمنٹ پہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے.
But that is there for them to decide. ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پوزیشن یہ ہے, اٹ از کنسسٹنٹ, اور ہم انہیں یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو ہم یہ بتا سکتے ہیں, تاریخی طور پہ بتا سکتے ہیں کہ جو ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو, ان سنیکس کو, ان سانپوں کو, ان برائیوں کو اپنے اندر جنم رکھتا ہے, پالتا ہے, ان کو پرورش کرتا ہے, وہ سب سے بڑا نقصان اس کا خود اٹھاتا ہے, کیونکہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. So I cannot and we should not be speaking that what they are thinking and why they are doing it. It is for them to decide. Ours is that what we are thinking, what we are telling and what we are doing. جہاں تک آپ نے بات کی کہ نیشنل ایکشن پلان کی آپ نے بات کی کہ یہ جو کیا کچھ عرصے بعد دوبارہ ہم یہی بات کریں گے, اور you are asking how the things will change. I think we all know how the things will change. The things will change once we will, in unison, in clarity, we will work on this national action plan. کیونکہ فوج اور قانون نافذ کرنے والے ہم 12 کہہ چکے ہیں, یہ دہشت گرد سے لڑتے ہیں. دہشت گردی جو سی پوری قوم نے لڑنا ہے, تمام حکومتوں سے لڑنا ہے. یہ اس سے کا چینج ہوگی جب آپ اس ملک کے عوام جو سا ہے اپنے, جن کی بات آپ نے کی کہ سیاسی شعبدہ بازی جو کرتے ہیں, جو سیاست کھیلتے ہیں, ان کو گریبان پکڑیں اور ان سے پوچھیں, ان کو جواب دیں کہ تم ہماری جان پہ, ہماری عزت پہ, ہماری مال کی اوپر کیوں کھیل رہے ہو؟ تم اس دہشت گردی کی بیانیے کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو؟ تم اس پہ کنفیوژن کی کر رہے ہو؟ اس کے بغیر دہشت گردی کیسے ختم ہوگی میرے بھائی؟ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ نہیں جی, ہم یہ دہشت گردی جو سا ہے بغیر کسی بیانیے کی جنگ کو جیتے بغیر ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں ہوگی. یہ ختم ہو جائے گی کہ آپ جو سا ایک فرسودہ قسم کا کرمنل جوڈیشل سسٹم اس صوبے میں برقرار رکھیں, اور آپ جو ٹیررسٹ ہو, جو دہشت گرد ہو, جو اسمگلر اس کا مافیا ہو, اس کو سزا نہ دیں, اور وہ آئے اور اس کو جو سا لیک آف ایویڈنس کر کے کچھ کر کے آپ چھوڑ دیں اور دہشت گردی ختم ہو جائے گی. تو دین وی آر ناٹ بینگ ریئلسٹک. یہ ایسے ختم ہوگی کہ ہم دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو برابر جانیں. اور جو آپ میری بہن نے جو سوال کیا کہ آپ جو سا اس کولیٹرل ڈیمیج کے جھوٹے بیانیے کے پیچھے لوگوں کو کنفیوژن نہ دیں, آئی ایم سوری, وہ میں نے آپ کو اس کا جواب دینا ہے. بیکاز دس از اگین اے بیانیہ نا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. آپ کی یہ فوج ہے, یہ تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتی ہے. What is an intelligence based operation? It means that we do very precise operation based on intelligence. کہ یہاں پہ ٹیررسٹ موجود ہے یا اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے, یہاں پہ کہیں پہ ایکسپلوسو چھپے ہوئے ہیں, یہاں پہ کہیں پہ انہوں نے جو سا ہے وہیکل بورن آئی ڈی بن رہی ہے, یہاں سے کہیں پہ they are infiltrating from this place or whatever activity they are doing. ہم تو بالکل کولیٹرل ڈیمیج کہ قطعاً کسی صورت بلیو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ پاکستان کی فوج ہے, یہ خیبر پختونخوا کی فوج ہے, جس کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. اگر ایک مکان کے اندر, آپ کے سامنے کئی ویڈیوز ہیں, آپ کے سامنے ویڈیوز ہیں جہاں پہ وہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے اپنے عورتوں اور بچوں کو اپنے حصار میں رکھا ہوا ہے. اگر ایک گھر کے اندر سے وہ آپ پہ فائر کرتے ہیں اور اس مکان کو استعمال کر رہے ہیں پولیس والوں کو شہید کرنے کے لیے, آپ کے جوانوں کو شہید کرنے کے لیے, معصوم لوگوں کو شہید کرنے کے لیے, اور اس پہ جواب جائے تو آپ اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہیں. از اٹ کولیٹرل ڈیمیج اور از اٹ سہولت کاری؟ یہ سوال آپ نے کرنا ہے. اگر ایک جگہ پہ آپ جو سا ہے اس پہ حملہ کرتے ہیں, وہ جگہ جب ڈسٹرائے ہوتی ہے تو ادھر ملٹیپل انسٹنسز ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اسلحے کتنے بڑے ذخیرے تھے کہ دھماکوں کی آواز بہت دیر تک جاری رہی. تو جس نے وہ اسلحہ, وہ بارود وہاں پہ رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں, اس میں اور دہشت گرد میں کیا فرق ہے آپ مجھے بتائیں. اینڈ دیٹ از وائی میں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ آج یہ جو اس کی سہولت کاری کر رہا ہے, چاہے وہ مجبوری میں کر رہا ہے یا اپنے مالی فائدے کے لیے کر رہا ہے یا اپنے کسی اور فائدے کے لیے کر رہا ہے, ہی ہیز 3 choices. اولین یہ کہ وہ اس دہشت گرد کو خود ریاست کے حوالے کرے. اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا تو ریاست کے ساتھ ملے اور مل کے اس ناسور کو ختم کرے, کیونکہ اس کی بھی زندگی اس نے اجیرن کی ہوئی ہے. اس کی بھی جو قبائلی روایات ہیں ان کو یہ پامال کر رہا ہے. اس کی عزت اور چار دیواری کے اندر وہ گھسا ہوا ہے. اس کے بچوں کو وہ ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے.
اس کی بے پردگی وہ کر رہا ہے. اور اگر وہ کسی مجبوری یا اپنے مالی یا کسی اور فائدے کی وجہ سے یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تو دین ہی از دین اے فیسیلیٹیٹر. So where is collateral damage here? There is no collateral damage. There is terrorist and his facilitator.